السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 5۔ ارسلان اپنے گھوڑے کی باگ تھامے اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کا صدر دروازہ ان محافظوں میں سے ایک نے کھولا تھا جو سلطان کی طرف سے اخیموت اور اس کے اہلِ خانہ کی حفاظت پر مامور تھے۔ گھوڑے کی باگ تھامے ارسلان اصطبل کی طرف گیا اور اس اصطبل میں داخل ہوتے ہی وہ دنگ رہ گیا اس لیے کہ اصطبل میں جو اخیموت کے 2 گھوڑے پہلے سے بندھے ہوئے تھے، حسین پرجمال زوبا اس کے آگے چارہ ڈال رہی تھی۔ اس نے جب اپنے گھوڑے کی باگ تھامے ارسلان کو اصطبل میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ چونکی۔ کام چھوڑ کر ارسلان کی طرف مڑی۔ انتہائی مٹھاس اور شیرینی بھری آواز میں اس نے ارسلان کو سلام کیا۔ ارسلان آگے بڑھ کر اپنے گھوڑے کو کھونٹنے سے باندھنا چاہتا تھا کہ زوبا نے پھر ارسلان کو مخاطب کیا: امیر ارسلان، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ اپنے گھوڑے کی باگ مجھے دے دیں، میں اسے باندھتی ہوں، اس کے چارے پانی کا اہتمام کرتی ہوں۔ زین کے ساتھ جو آپ کی خراجین لٹک رہی ہے اسے لے کر آپ اپنے کمرے کی طرف چلے جائیں، میں اسے اس کی زین بھی اتار دیتی ہوں۔ جب تک زوبا بولتی رہی ارسلان بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو کسی قدر مسکراتے ہوئے وہ کہنے لگا: تم جیسی نازک لڑکی یہ سارے کام کرے گی؟ جواب میں زوبا کے لبوں پر توبہ شکن مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کھلکھلاتی سی آواز میں وہ کہنے لگی: امیر ارسلان، میں اتنی نازک نہیں جتنی آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایک عمدہ گھڑ سوار ہوں، تلوار اور تیغ زنی کے فن میں یکتا نہ سہی لیکن ماہر ضرور ہوں۔ امیر یوں جانیں، گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا میرے سب سے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے اور مجھے امید ہے کہ میری اس پیشکش کو آپ ٹھکرائیں گے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی زوبا نے ہاتھ آگے بڑھا کر جب ارسلان سے اس کے گھوڑے کی باگ لینا چاہی تو ارسلان نے کوئی مزاحمت نہ کی، چپ چاپ گھوڑے کی باگ اسے تھما دی تھی۔ زوبا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، دوبارہ کھلکھلاتی آواز میں کہنے لگی: امیر آپ کا شکریہ۔ زوبا نے گھوڑے کی باگ لے لی۔ پہلے اس نے گھوڑے کی گردن تھپتھپائی۔ ارسلان ابھی تک وہیں کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہنے لگی: تم اس کا دہانہ اتارو، اس کو کھونٹے سے باندھو، اس کے دانے پانی کا اہتمام کرو، میں اتنی دیر تک زین اتارتا ہوں۔ زوبا لپک کر زین کی طرف آئی، زین کا تنگ اس نے پکڑ لیا اور کہنے لگی: نہیں امیر، اس کی زین بھی میں ہی اتاروں گی، میں نے کہا نا، زین کے ساتھ لٹکتی ہوئی خراجین آپ اتار لیجئے۔ یہ دونوں گھوڑے جو ہمارے ہیں اور اس وقت اصطبل میں بندھے ہوئے ہیں، ہم گھر کے جو 4 افراد ہیں، یہ دونوں گھوڑے سب سے زیادہ مجھ سے مانوس ہیں، اس لیے کہ میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح وہ دونوں گھوڑے مجھ سے مانوس ہیں، اسی طرح اس حویلی میں رہتے ہوئے آپ کا گھوڑا بھی مجھ سے مانوس رہے۔ یاد رکھیے گا، گھر میں جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اپنے مخصوص آوازیں نکالتے ہوئے گھوڑے اپنے مالکوں کو مطلع کرنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں۔ اسی بنا پر میں ان کی خوب دیکھ بھال کرتی ہوں تاکہ یہ مجھ سے مانوس رہیں اور اگر گھر میں کوئی خطرہ ہو تو کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دیں۔ ارسلان مسکرا دیا اور کہنے لگا: تمہاری گفتگو، تمہارے انداز سے لگتا ہے کہ تم ایک انتہائی عقل مند اور زرک لڑکی ہو۔ زوبا کھلکھلا کے ہنس دی، کہنے لگی: امیر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ میرے گھر کے سارے افراد تو مجھے احمق اور بے وقوف ہی خیال کرتے ہیں۔ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت اور حسین ہوں، لیکن میرے گھر والے تو میرے اس حسن اور خوبصورتی کو بھی اپنے لیے وبال جان خیال کرتے ہیں اور ایسا کرنے میں وہ حق بجانب بھی ہیں، اس لیے کہ میری ذات ہی ان کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کا باعث بنی۔ لیکن ان ٹھوکروں کا ہمیں ایک فائدہ ہوا کہ یہاں نشا پور میں آ کے اسلام قبول کر لیا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں ہم اب بہت محفوظ ہیں۔ زوبا خاموش ہو گئی اور بڑے غور سے ارسلان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ارسلان جب چپ چاپ اپنے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی خراجین اتار رہا تھا تو زوبا نے
پھر اسے مخاطب کیا، آپ نے میرے اس انکشاف پر کسی تجسس کا اظہار نہیں کیا۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ارسلان نے ہلکا سا ایک کہکہ لگایا۔ زوبا، میں نے غلط نہیں کہا تھا کہ تم ایک انتہائی زرک اور عقل مند لڑکی ہو۔ میں جانتا تھا تم مجھ سے ایسا ہی سوال کرو گی، لیکن شہر میں داخل ہونے کے بعد محترم نظام الملک توسیع مجھے آپ لوگوں کے متعلق بتا چکے ہیں کہ آپ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بہرحال میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اچانک ارسلان کو اپنی پشت کی جانب سے آواز سنائی دی، بیٹے آپ بھی اس مبارکباد کے حقدار ہیں۔ چونکتے ہوئے ارسلان جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے حمود کی بیوی سفینہ اور دوسری بیٹی غریاد کھڑے ہوئے تھے۔ غریاد نے ارسلان کو مخاطب کیا، بھائی آپ کس وقت آئے؟ ابھی آیا ہوں۔ میری بہن اور میرے آنے پر زوبا اسطبل میں دونوں گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میرے گھوڑے کی بھی باگ اس نے لے لی۔ کہنے لگی، مجھے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے کا بہت شوق ہے، اور اس نے یہ بھی پیشکش کی کہ یہ میرے گھوڑے کو اپنے ساتھ مانوس کرنا چاہتی ہے، لہٰذا میں نے باگ اسے تھما دی۔ غریاد مسکرا دی، کہنے لگی، بھائی اسے یہ کام کرنے کا شوق نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنون ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اپنے آپ کو فارغ نہیں رہنے دیتی، کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہے۔ ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ارسلان نے زوبا پر ڈالی، جو گھوڑے کو باندھ کر فارغ ہو چکی تھی، اور گھوڑے کے منہ سے اس نے دہانا بھی اتار دیا تھا۔ پھر غریاد کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، جہاں تک آپ نے زوبا کا جائزہ لیا ہے، یہ ایک انتہائی عقل مند اور زرک لڑکی ہے۔ اس کے علاوہ غریاد نے ایک کہکہ لگایا، کہنے لگی، بھائی اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہم تو اسے احمق اور بے وقوف ہی خیال کرتے ہیں۔ احتجاجی سے انداز میں ارسلان نے غریاد کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، نہیں، کسی کی شخصیت کو یوں پامال نہیں کیا جانا چاہیے، اور زوبا سے متعلق میرا اندازہ غلط نہیں ہے۔ زوبا نے اتنی دیر تک گھوڑے کے سامنے پانی رکھ دیا تھا۔ گھوڑا جب پانی پی کر فارغ ہوا تو اسے اس کے آگے چارہ بھی ڈال دیا تھا۔ اس بار ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے حمود کہنے لگا، بیٹے گھوڑے کی دیکھ بھال تو ہو چکی، میرے خیال میں اب اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے بھی ایک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پھر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف سب بولیے۔ زوبا بھی ان کے ساتھ تھی۔ سب ان دو کمروں میں سے ایک میں بیٹھ گئے جو ارسلان کے تصرف میں تھے اور جن میں سے ایک نشست گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جب سب وہاں بیٹھ گئے تو حمود نے ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ارسلان میرے بیٹے، جن حالات میں تم سمرقند سے نشاپور کی طرف بھاگے وہ انتہائی کسمپرسی کی حالات تھے۔ میں پہلے کھل کر اس موضوع پر تم سے گفتگو نہیں کر سکا، اس لیے کہ تم صرف 1.5 دن میں ہی حویلی میں رہے، اس کے بعد سمرقند کی طرف کوچ کر گیا۔ تمہاری غیر موجودگی میں باغ کی آمدنی کا کچھ حصہ میں نے حساب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس میں جو رقم بنتی ہے اس کے 2 حصے آپ لے لیں، ایک حصہ ہمیں دے دیں، ہم اس سے گزر بسر کر لیں گے۔ لمحہ بھر کے لیے ارسلان نے بڑی تیز نگاہوں سے حمود کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، محترم حمود، آپ میری ذات کا غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ اگر میری ماں باپ بہن بھائی میرے ساتھ ہوتے تو میں باغ کی آمدنی میں سے زیادہ آدھا حصہ آپ سے قبول کر لیتا۔ اب جبکہ میرا کوئی آگے پیچھے نہیں، اکیلی جان ہے، تو مجھے آپ کی طرف سے کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ نشاپور میں داخل ہونے کے بعد سلطان کی طرف سے مجھے اچھی خاصی رقم مل گئی تھی، اور پھر آئندہ جو جنگیں ہوں گی ان میں بھی مجھے خاصی رقوم ملتی رہیں گی، لہٰذا باغ کی آمدنی میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ آئندہ جنگوں میں جو کچھ میرے حصے آیا اس میں آپ بھی حصہ دار ہوں گے۔ میں باغ کی ساری آمدنی آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں، کوئی آپ سے بس نہیں کر سکتا۔ حمود نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر ارسلان۔ ارسلان نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، یہ آپ بار بار مجھے امیر ارسلان کیوں کہتے ہیں؟ صرف میرا نام ارسلان پکاریں، ساتھ ہی مجھے بیٹا بھی پکارتے ہیں، اور بیٹے کے ساتھ جو آپ لفظ امیر استعمال کرتے ہیں یہ بڑا غیر معقول سا لگتا ہے۔
ارسلان کے ان الفاظ پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ اخیموت نے پھر کہنا شروع کیا، بیٹے بات کچھ یوں ہے کہ اگر ہم باغ کی آمدنی سے تمہیں کچھ نہ دیں تو یہ ایک طرح کی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اخیموت کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ ارسلان بول پڑا، محترم اخیموت، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ زیادتی تب ہو جب آپ میری حق تلفی کر رہے ہوں، میں اپنا حق مانگوں آپ نہ دیتے ہوں، جتنا میرا حق بنتا ہو اس سے کم مجھے دیا جا رہا ہو، جب میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ میں بخوشی باغ کی ساری آمدنی سے آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 5۔ ارسلان اپنے گھوڑے کی باگ تھامے اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کا صدر دروازہ ان محافظوں میں سے ایک نے کھولا تھا جو سلطان کی طرف سے اخیموت اور اس کے اہلِ خانہ کی حفاظت پر مامور تھے۔ گھوڑے کی باگ تھامے ارسلان استبل کی طرف گیا اور اس استبل میں داخل ہوتے ہی وہ دنگ رہ گیا اس لیے کہ استبل میں جو اخیموت کے 2 گھوڑے پہلے سے بندھے ہوئے تھے، حسین پرجمال زوبا اس کے آگے چارہ ڈال رہی تھی۔ اس نے جب اپنے گھوڑے کی باگ تھامے ارسلان کو استبل میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ چونکی۔ کام چھوڑ کر ارسلان کی طرف مڑی۔ انتہائی مٹھاس اور شیرینی بھری آواز میں اس نے ارسلان کو سلام کیا۔ ارسلان آگے بڑھ کر اپنے گھوڑے کو گھوڑنے سے باندھنا چاہتا تھا کہ زوبا نے پھر ارسلان کو مخاطب کیا، امیر ارسلان، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ اپنے گھوڑے کی باگ مجھے دے دیں، میں اسے باندھتی ہوں، اس کے چارے پانی کا اہتمام کرتی ہوں، زین کے ساتھ جو آپ کی خراجین لٹک رہی ہے اسے لے کر آپ اپنے کمرے کی طرف چلے جائیں، میں اسے اس کی زین بھی